بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ لوگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہے؟ اپنا بچہ پیدا ہوتا ہے کیسے خوشی ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہے؟ مولوی صاحب دیکھو اب گیر بدل رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو کون کافر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہے؟ ایسا کوئی کافر دنیا میں موجود ہوگا جو اپنے آپ کو مسلمان کہ ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے؟ اور پھر کہ کافر پشتو والا محاورہ ہے، سم کافر ملادا، ہاں یہ اردو والے ناراض نہ، ہمارے پشتو میں مبالغے کے لیے آتا ہے۔ تو ایسا کوئی مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کے اور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہ ہو؟ آج ہم نے یہ مسجد آباد کی اسی واسطے کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی ہمیں ہے۔ یہ چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پر ٹوپی پہنی ہوئی ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، سنت کے مطابق کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمارا ہر عمل، ہمارا چلنا، ہمارا کردار، گفتار، ایک ایک لمحہ رسول اللہ کی سنت پر دال ہے، اس بات پر ہمیں رسول اللہ کی ولادت کی خوشی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ایک من چاہی خوشی ہے اور ایک رب چاہی خوشی ہے۔ میں خوش ہوں رب چاہی خوشی میں اور تو خوش ہے من چاہی خوشی میں۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا مولوی صاحب سمجھ نہیں آئی یہ رب چاہی خوشی کیا ہے اور من چاہی خوشی کیا ہے؟ میں نے کہا ایک مثال سے میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ رب چاہی خوشی کیا ہے، من چاہی خوشی کیا ہے۔ مثال سے سمجھ، اس کے بعد بتا کہ خوش تو ہے یا میں ہوں۔ من چاہی خوشی یہ ہے میرے بیٹے کا نکاح ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، میں نے جناب جی ناچ گانے والوں کو بلایا، ڈھول ڈمکا لگایا، گھر کی چھت پر ڈیگ لگایا، پورے گھر والوں کی اور پورے محلے والوں کی نیند حرام کی، فائرنگیں کی، اور جناب جی بدکردار لوگوں کو بلا کر، بدکردار عورتوں کو بلا کر خوب پورا مہینہ ناچ گانے کی محفلیں کروائی۔ یہ خوشی سے کر رہا ہے، لیکن اس کی یہ خوشی من چاہیے، رب چاہیے خوشی نہیں ہے۔ اور ایک اور آدمی ہے وہ اپنے بیٹے کا نکاح کرتا ہے، شریعت کے مطابق نکاح کرتا ہے، اعلان کر دیتے ہیں خبردار کسی قسم کا ڈول ڈمکا نہیں ہو، خبردار کوئی بے پردہ عورت میرے پاس نہ ہے، خبردار بارات کے اندر کسی قسم کا گانا نہیں ہوگا، خبردار سارے مسجد کے اندر جمع ہو جائے، ذکر کرتے ہوئے جمع ہو جائے۔ مسنون طریقے سے مسجد کے اندر یہ نکاح کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ جس طرح مجھے یہ نکاح سنت سے کرنے کی توفیق ملی، جس طرح اس نکاح کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق ملی، اب میرے بچوں کو آگے کی زندگی بھی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ خوشی اس کو بھی ہے، لیکن اس کی خوشی من چاہی بھی ہے، رب چاہی بھی ہے۔ اور اللہ کے بندے تو خوشی کر رہا ہے، لیکن یہ خوشی رب چاہی نہیں ہے، من چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فجر میں اٹھ نماز پڑھ، تو فجر میں 12 ربیع الاول کو سو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں ناچ گانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، تو ناچ گانے کے ڈیگ لگا کر پورے روڈ کو سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے ایذا مت دینا، جھوٹ مت بولنا، بدکرداری مت کرنا، سنت کے مطابق داڑھی رکھنا، سنت کے مطابق ٹوپی کرنا۔ تیرے چہرے پر نہ داڑھی ہے، تیرے چہرے پر نہ ٹوپی ہے، تو نہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہا ہے، تیرے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک تیرے منہ پر گالی ہے، صبح سے لے کر شام تک تو شریعت کا باغی ہے، اور پھر 12 ربیع الاول کو ڈیگ نکال کر ناچ رہا ہے۔ خوشی تجھے بھی ہے، لیکن رب چاہی خوشی نہیں ہے، من چاہی خوشی ہے۔ اور ایک مولوی بیچارہ جو صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے، سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے، سنت کے مطابق پگڑی پہنی ہوئی ہے، سنت کے مطابق کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ پورا دن کوشش کرتا ہے میری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، پورا دن میرے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اے اللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، مجھے خوشی رسول اللہ اس مہینے میں پیدا ہوئے۔ اے اللہ وہ دعا مانگتے ہیں مسجد کے اندر آ کے، رو رو کے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے اس مہینے کے اندر رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھے اس مہینے کے اندر رسول اللہ کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھے اس مہینے کے اندر رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھے اس مہینے کے اندر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ خوشی اس کو بھی ہے، لیکن اس کی خوشی من چاہی بھی ہے، رب چاہی خوشی بھی ہے۔ میرا تیرے سے اختلاف صرف یہ ہے کہ تیری خوشی من چاہیے، رب چاہی خوشی والی نہیں ہے، اور میری خوشی من چاہی بھی ہے، رب چاہی بھی ہے۔ اے اللہ کے بندے من چاہی خوشی کو چھوڑ کے رب چاہی خوشی پر آ جا، اور کوئی اختلاف تیرے ساتھ نہیں ہے۔ میرا یہ فتویٰ ہے، کان کھول کر سن لو۔ اور یہ مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، اس کا بھی یہی فتویٰ ہے، اس مسجد کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ جو بے ایمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ہم غمگین ہیں، ہمیں غم ہے، ہمیں خوشی نہیں ہے، اس سے بڑا کافر دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد، میں نے پہلے بیان کیا، سیرت بہت لمبی ہے، وقت بہت چاہیے، مہینہ ایسا ہے کہ میں رسول اللہ کی سیرت کا بنیادی تعلیمات، آمد کی بنیادی تعلیمات عمل ہے، سنت ہے، اس کو بیان کر کے نکلوں گا۔ رسول اللہ کی آمد جشن نہیں ہے، اسلام منانے کے لیے نہیں آیا، اسلام عمل کے لیے آیا ہے۔ اسلام عمل کی دعوت دیتا ہے، اسلام قربانی کی دعوت دیتا ہے، اسلام اطاعت کی دعوت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ ہم ناچ گائے، ناچ گانے تو عرب بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ کی آمد کا مقصد نہیں کہ ہم بدماشیاں کریں، ہم روڈ بلاک کریں، ہم دیگر خرافات کریں، یہ تو ساری قومیں کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔